اس وقت ہم موجود ہیں پولیس ٹریننگ کالج چونگ میں اور ہمارے ساتھ کمانڈنٹ صاحب موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت کتنے جو کیڈٹ ہیں ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے اور اس وقت عملے کی تعداد کیا ہے. یہ جو ٹریننگ انسٹیٹیوشن ہے چونگ کا، یہ 1988 میں اسٹیبلش ہوا تھا. پہلے یہ ٹریننگ اسکول تھا، بعد میں اسے ٹریننگ کالج کا درجہ دے دیا گیا. پھر ڈفرینٹ جو کمانڈنٹس آتے گئے انہوں نے اس کی تزئین و آزائش میں اضافہ کیا. کسی نے باؤنڈری وال بنائی، کسی نے مسجد بنائی. ہمارے ایڈیشنل آئی جی ٹریفک ہیں، انہوں نے یہاں پہ بہت اچھا اسکول آف انویسٹیگیشن بنایا. ہم نے ابھی اس کو اپ گریڈ بھی کیا ہے، اور فرحان بیگ صاحب ان کا نام ہے. تو اس کے بعد اس کی ڈفرینٹ سٹیجز پہ اپ گریڈیشن ہوتی رہی. ہمارے پاس جو کالج میں اسٹرینتھ ہے وہ ایک وقت میں ہم تقریباً 2200 لوگوں کو ٹرین کر سکتے ہیں. اس ٹریننگ کی تعداد، جو ٹرینیز ہیں، جو کیڈٹس ہیں، وہ بڑھتے رہتے ہیں. یہاں پہ 2 قسم کی ٹریننگز ہوتی ہیں. ایک جو فریش بھرتی ہوتے ہیں، 2 لیول پہ ہماری بھرتی ہوتی ہے. ایک کانسٹیبل بھرتی ہوتے ہیں اور ایک ڈائریکٹ سب انسپیکٹرز پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے. ان کا ٹریننگ کا ٹینیور ہوتا ہے 9 مہینے. اور باقی جس نے ایک رینک سے دوسرے رینک میں پروموشن لینی ہے، وہ یہاں پہ ڈی ایس پی رینک تک کے آفسرز آتے ہیں، تو وہ 4 مہینے کا کورس ہوتا ہے. تو وہ ہر کسی کو ایک جب پروموشن اس لیے ہونی ہوتی ہے تو اس کے لیے کمپلسری ہوتا ہے ایک کورس کرنا. تو جہاں تک ہماری جو سٹاف کی تعداد کی مراد ہے، تقریباً 750 کے نزدیک ہمارے پاس سٹاف ہے. اس میں سیکیورٹی کا عملہ ہے، اس میں کلاس 4 ہے، سویپرز ہیں، مالی ہیں، دھوبی ہیں، یہ سارے ہیں. اور پھر ہمارا ڈرل سٹاف ہے. اس کے علاوہ پھر ہمارا لا سٹاف ہے، پھر ایڈمنسٹریشن کا سٹاف ہے. تو اس طرح سے یہ ہم نے ایک خوبصورت سا ایک کمبینیشن سا بنایا ہوا ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ اس لیول کی ٹریننگ دیں. اسپیشلی میں جب سے آیا ہوں، ہم نے یہاں پہ آئی جی صاحب جو ڈاکٹر عثمان انور صاحب ہیں، ان کی ہدایات کے مطابق ہم نے یہاں پہ پریکٹیکل ٹریننگ کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے. فیلڈ میں جائیں تو انہیں پریکٹیکل میں کوئی پرابلم نہ آئے. جو پریکٹیکل ہے، مثلا انویسٹیگیشن کے جو طریقے ہیں، مولڈ کیسے اٹھانا ہے، فائر آرم کتنے ڈسٹینس سے لگا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو پریکٹیکل ٹریننگ پہ زیادہ زور دیں. تھیوری کو ہم نے ذرا کم زور دے دیا ہے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہاں جو ٹریننگ دی جاتی ہے، جو 9 ماہ کی ٹریننگ ہے، اس میں بیسک کورسز کون سے کرائے جاتے ہیں؟ دیکھیں، ہم ان کو لا پڑھاتے ہیں، جو قانون شہادت اور اس طرح کی چیزیں، اور انویسٹیگیشن کے جو ٹیکنیکس ہے وہ سکھاتے ہیں. پھر ان کا باقاعدہ ایک پورے دن کا اسکیجول ہوتا ہے تمام ٹرینیز کا. جب یہ یہاں پہ رپورٹ کرتے ہیں، یہ نارملی صبح 5 بجے سے شروع ہوتا ہے. ٹائمنگ ویری ہوتی ہے، گرمیوں میں اور ہوتی ہے، سردیوں میں اور ہوتی ہے. تو صبح کے ٹائم یہ پی ٹی کرتے ہیں سب کے سب. اس کے بعد یہ پریڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا ناشتہ کا ٹائم ہوتا ہے. 9 بجے ان کی کلاسز شروع ہو جاتی ہیں. 9 سے لے کے 1:30 بجے تک ان کی کلاسز ہوتی ہیں، جس میں فائرنگ بھی شامل ہے، جس میں رائڈنگ بھی شامل ہے، جس میں سوئمنگ بھی شامل ہے. اور 1:30 بجے سے لے کے کوئی 4 بجے تک ان کا ریسٹ ٹائم اور لنچ ٹائم ہوتا ہے. پھر شام کو 4:30 بجے یہ دوبارہ ڈرل کرتے ہیں. ایک دن ہفتے میں 3 دن ڈرل ہوتی ہے، 2 دن گیمز ہوتی ہیں. ڈفرینٹ کورسز کے لیے ڈفرینٹ پیٹرنز ہیں. مثلاً جو فریش ریکروٹس ہوتے ہیں ان کو ہم سپورٹس کی نارملی زیادہ اجازت نہیں دیتے، کیونکہ ان میں ڈسپلن لانا ضروری ہوتا ہے. لیکن جو سینئر آفیسرز ہیں، جو ڈی ایس پیز ہیں یا سینئر انسپیکٹرز ہیں، ان کو ہم شام کو ڈرل کی بجائے گیمز بھی اجازت دے دیتے ہیں. تو ان کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. پھر شام کو ہم نے یہاں پہ ایک بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ فوڈ کورٹ بنایا ہے. اس کے سامنے ہم نے بڑے خوبصورت قسم کے 2 لانس ڈیولپ کیے. اس کے سینٹر میں ہم نے ایک باربیکیو ہٹ لگایا ہے، اور اس فوڈ کورٹ کے اوپر ایک بہت بڑی خوبصورت اسمبلی لگا دی ہے، جس پہ پاکستانی میوزک چلتا ہے، کرکٹ میچز چلتے ہیں. اور ایک لان بچیوں کے لیے ہے، ایک بچوں کے لیے ہے، میل بوائز کے لیے. تو یہ شام کو وہاں بیٹھ کے انجوائے کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیے گا تو بڑا خوبصورت ایمبینس ہوتا ہے، وہ انجوائے کرتے ہیں. اور مطلب ہم نے ٹریننگ کو بھی بڑا انوائرمنٹ فرینڈلی کر دیا ہے. اور لوگ جہاں پہ آپ اگر ٹرینیز سے انٹرویو کریں تو وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ جی ہم اپنے گھروں سے زیادہ کمفرٹیبل ہیں یہاں پہ. تو ہم نے کوشش کی کہ ہر طرح کی یہاں پہ بہتری لائیں، مطلب لینڈسکیپنگ سے لے کے فاؤنٹینز اور اس کی مینٹیننس اور صفائی ستھرائی. ہم نے کوشش کی کہ ہم اس میں ہر قسم کی تبدیلی لائیں، اور اس کو ہم نے ماشاءاللہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ انسٹیٹیوشن بنا دیا جو آپ اس کو کسی بھی اچھے انسٹیٹیوشن سے کمپیئر کر سکتے ہیں. اچھا کمانڈر صاحب، یہ بھی بتائیں کہ یہ جو ان کی فزیکل ٹریننگ ہے، اس کے ساتھ ان کی جو نفسیاتی حوالے سے جو ٹریننگ ہوتی ہے، ان دونوں میں کیا 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 جاتا ہے؟ دیکھیں، ہم نے بڑا اچھا سسٹم بنایا ہوا ہے. ہمارے پاس ایک سائیکالوجسٹ ہے
ہم ان تمام لوگوں کا سائیکولوجیکل ٹیسٹ کراتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے ڈاکٹرز کے ساتھ ایک MOU سائن کیا ہوا ہے. مینٹل ہاسپٹل کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ باقاعدہ ان کا سائیکولوجیکل ٹیسٹ کرتے ہیں, سائیکولوجیکل پروفائلنگ کرتے ہیں, کیونکہ یہ کئی لوگوں کو ڈفرینٹ قسم کے سٹریسز ہوتے ہیں, کوئی فائنینشیل سٹریس ہوتا ہے, کچھ اس طرح کا ہوتا ہے. تو الحمدللہ میں تمام ٹرینیز کا اور تمام سٹاف کا ہم سائیکولوجیکل پروفائلنگ کراتے ہیں تاکہ اگر کسی میں کوئی پرابلم ہے تو اس کو ہم دور کر سکیں. اور دوسرا میں نے ماحول بہت فرینڈلی رکھا ہوا ہے. اینی بڈی کین کم ٹو مائی آفس اسٹریٹ اوے, چاہے وہ ٹرینی ہے, چاہے وہ اسٹاف کا ممبر ہے, کسی کو کوئی بھی ایشو ہے تو وہ سیدھا میرے پاس آفس آ سکتا ہے. تو اس وجہ سے ایک بڑا فرینڈلی سا ہم نے ماحول بنایا ہوا ہے. میں نے اکثر یہ کہتا ہوں کہ جی اٹس ناٹ اے کالج, اٹس اے ہوم and we are a family and I am head of the family and you are just like my children. تو ہم نے ایک بڑا خوبصورت سا ماحول بنایا ہوا ہے جس کی وجہ سے بڑی خوبصورت ٹریننگ ہو رہی ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ یہاں جو میل اور فیمیل You've got the best deals on delicious food. Order now. Food Panda. الگ الگ ہیں, ان کے ہاسٹل کا کیا انتظام ہے اور کتنی % جو ہے نا فیمیل یہاں موجود ہے جو ٹریننگ کر رہی ہیں؟ دیکھیں ہماری پولیس میں اوور آل کم ہے پرسنٹیج, لیکن الحمدللہ IG صاحب نے بہت زیادہ زور دیا ہوا ہے فیمیل امپاورمنٹ پہ, اور ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں بے شمار مطلب میں 8 ماہ میں کم از کم کوئی 2,500-3 ہزار فیمیلز کو ٹریننگ کرا چکا ہوں. تو فیمیلز کے ہاسٹلز علیحدہ ہیں لیکن ان کی ایکٹیویٹیز تقریباً کمبائن ہوتی ہیں. ڈرل ایک ہی گراؤنڈ میں کرتے ہیں لیکن سیپریٹ کرتے ہیں, لیکن جب پاسنگ آؤٹ ہوتی ہے تو یہ تمام اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کی کلاسز بھی کمبائن ہوتی ہیں اور ان کے ہاسٹلز علیحدہ علیحدہ ہیں. اور ہم نے بڑا ایک خوبصورت سا فیملی والا ماحول بنایا ہوا ہے اور الحمدللہ پچھلے 8 ماہ میں مجھے کسی قسم کی کوئی ایک کمپلینٹ بھی نہیں آئی. تو اٹس اے ویری بیوٹیفل انوائرمنٹ, ایک فیملی والا ماحول ہے, تو اس وجہ سے الحمدللہ. اچھا سر یہاں انویسٹیگیشن کے لیے ایک الگ سے پورا ایک پورشن رکھا گیا, اس میں کیا کیا چیزیں انویسٹیگیشن کی سکھائی جاتی ہیں وہ بتائیں. دیکھیں اسکول آف انویسٹیگیشن جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا فرحان بیگ صاحب نے ڈیولپ کیا تھا. جب میں یہ آیا تو یہ نان فنکشنل تھا. ہم نے اسکول آف انویسٹیگیشن کو فنکشنل کیا, اس میں نئی چیزیں ایڈ کیں, اس میں ڈفرینٹ قسم کی ٹیکنیکس ہیں کہ آپ اس کے اندر ایک فرینزک لیب ہے, اس میں آپ فرینزک ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اس کے اندر ڈفرینٹ قسم کے ہم نے ماڈلز بنائے ہوئے ہیں کہ خدا نخواستہ ایک ہم نے بینک بنایا ہوا ہے اس کے اندر ہی کہ بینک کے اندر کوئی رابری ہو جاتی ہے تو وہاں سے کیا کیا ایویڈنس اپنا کلیکٹ کرنی ہے. ہم نے اس کے اندر ایک شاپ بنائی ہوئی ہے, اگر شاپ کے اندر کوئی رابری ہو جاتی ہے تو کیا کیا چیزیں کلیکٹ کرنی ہیں. ہم نے ایک ہاؤس بنایا ہوا ہے کمپلیٹ کہ اگر ہاؤس کے اندر کوئی رابری ہو جاتی ہے تو آپ نے کیا کیا ایویڈنس کلیکٹ کرنے ہیں. اگر خدا نخواستہ کوئی مرڈر ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی ہم نے ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے اس کے اندر ہم انہیں سکھاتے ہیں کہ آپ نے یہ ایویڈنس کلیکٹ کرنی ہے. پھر اس میں ڈفرینٹ قسم کی انویسٹیگیشن کی ٹیکنیکس جو ہیں وہ ہم سکھاتے ہیں. پھر ایک جو مجرم ہے اس کو سائیکولوجیکلی کیسے بریک کرنا ہے وہ بھی ہم نے ایک کمرہ بنایا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو فائر آرم ہے کتنے ڈسٹنس سے لگا, کتنا تھا, کیا تھا, جو کہ ہم چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکل غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری تفتیش ناکام ہو جاتی ہے اور مجرم کو فائدہ مل جاتا ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسکول آف انویسٹیگیشن کا بھرپور فائدہ اٹھوا کے تو ہم ان کو باقاعدہ مولڈ جو ہوتا ہے جو آپ کے پاؤں کا نشان یا ہاتھ کا نشان وہ کیسے اٹھانے ہیں وہ ہم ان کو وہاں پہ سکھاتے ہیں. تو اس طرح کی ڈفرینٹ قسم کی ٹیکنیکس ہم ان کو سکھاتے ہیں تاکہ جب یہ انویسٹیگیشن کریں تو پراپر انویسٹیگیشن کریں اور مجرم کو فائدہ نہ ملے, کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انویسٹیگیشن میں جب یہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا فائدہ مجرم کو ملتا ہے اور اس کی بیل ہو جاتی ہے. تو ہم یہاں پہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم انویسٹیگیشن ٹیکنیکس ان کی اتنی اسٹرانگ کر دیں. ہم ایون باہر کے ملکوں سے مثلا پچھلے دنوں مانچسٹر پولیس کے ہیڈ آئے ہوئے تھے یہاں پہ, انہوں نے ہمارے ٹرینیز کو لیکچر دیا. ہم باہر سے جو اچھے پولیس آفسرز ہیں ان کو بلاتے ہیں, اس کے علاوہ باہر کے ممالک سے بھی ہم آفسرز کو بلاتے ہیں تاکہ وہ یہاں پہ آئیں اور ہمارے ٹرینیز کو وہ ٹیچنگ کریں. اچھا کمانڈر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو فائرنگ رینج ہے اس میں فائرنگ کے جو بتایا جاتا ہے اس میں کون سا اسلحہ استعمال کیا جاتا ہے اور کتنی ایک جو کیڈٹ آتا ہے تو اس کو ایک وقت میں کتنے یعنی فائر کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے؟ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس فائرنگ سیمولیٹر بھی ہے آرٹیفیشل فائرنگ کے لیے. ہم پہلے جو ٹرینیز آتے ہیں ان کو فائرنگ سیمولیٹر پہ پریکٹس کراتے ہیں تاکہ ان کا نشانہ سیدھا ہو جائے, وہ گولیاں زیادہ نہ کریں. ہم ایوریج ایک ٹرینی کو 50 فائر
کراتے ہیں تاکہ اس کا نشانہ جو پریکٹیکل فائرنگ کی بات کر رہا ہوں. تو ہماری فائرنگ رینج آٹومیٹک ہے الحمدللہ. اس کے جو ٹارگٹس ہیں وہ آٹومیٹک ہیں, ابھی ریسنٹلی ہم نے کرائے ہیں. اور اس کے بعد ہم ہر قسم کا اسلحہ G3 MP5 پسٹل ہر قسم کا اسلحہ کی ہم ان کو فائرنگ کراتے ہیں تاکہ جب یہ فیلڈ میں جائیں تو یہ بالکل ہیزیٹنٹ نہ ہو فائرنگ کرنے سے, یا کوئی خدا نخواستہ کوئی پولیس مقابلہ ہو جائے تو یہ ہیزیٹنٹ نہ ہو. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو پریکٹیکل چیزیں ہیں مثلاً فائرنگ ہو گئی, رائڈنگ ہو گئی, سوئمنگ ہو گئی, ہم اس پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں تب جب یہ فیلڈ میں جائیں تو یہ پریکٹیکل چیزیں یہ جو ہیں یہ ان کے کام آئیں. تو فائرنگ پہ ہمارا بہت زیادہ ایمفیسس ہوتا ہے. فائرنگ سیمولیٹر کے ذریعے ہم ان کا پہلے نشانہ ٹھیک کرتے ہیں کیونکہ وہ آرٹیفیشل ہوتا ہے, اس میں ان کا ایم ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر ہم ان کو ایکچوئل فائرنگ کے لیے فائرنگ رینج پہ لے کے جاتے ہیں اور ایوریج ایک ٹرینی جو ہے وہ 50 فائرز کرتا ہے. اور پھر ہر ایگزام کے اینڈ پہ ان کا فائرنگ کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے, فزیکل ٹیسٹ بھی ہوتا ہے, پریکٹیکل ٹیسٹ بھی ہوتا ہے, اور ایکڈیمک ایگزام بھی ہوتا ہے, اور اس کے بعد فائرنگ کا بھی ایگزام ہوتا ہے. تو اس کے بعد ہم اکارڈنگلی ان کی گریڈنگ کرتے ہیں. اور ہم نے پہلی دفعہ یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم متعلقہ جو DPOs ہیں اور RPOs ہیں ہم ہر ٹریننگ کی ایک پرسنل فائل بناتے ہیں. یہ ہم نے پہلی دفعہ سلسلہ شروع کیا ہے. ہر ٹریننگ کی ہم ایک پرسنل فائل بناتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ آیا تھا اس میں کیا سکلز تھے, اور جب وہ جا رہا ہے تو اس میں کیا سکلز ہیں, اور اس کو کس جگہ پہ پوسٹ کیا جائے. تو وہ ہم ریکمنڈیشنز بھجوانا شروع کر دیتے ہیں متعلقہ DPO کو اور RPO کو کہ ہمارے خیال میں یہ کمپیوٹر کا ایکسپرٹ ہے, اسے IT پہ استعمال کریں, اس کی انگلش اچھی ہے, اس کی پبلک اسپیکنگ اچھی ہے, اس کو آپ پبلک اویئرنیس کمپین پہ لگا سکتے ہیں, اس کو آپ ایڈمنسٹریشن میں کوئی دے سکتے ہیں, اس کو آپ فیلڈ میں لگا سکتے ہیں, یا اس کو انچارج انویسٹیگیشن لگا سکتے ہیں. تو وہ ہم نے ریکمنڈیشنز اب پہلی دفعہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا. ہر ٹریننگ کی پرسنل فائل بنتی ہے جس میں اس کی سائیکولوجیکل پروفائلنگ بھی شامل ہوتی ہے, اس کی گریڈنگ بھی شامل ہوتی ہے, اور اس کے کیا سکلز ہیں وہ ہم متعلقہ DPO کو فائل بھجواتے ہیں. اچھا کمانڈر صاحب, یہ بھی بتائیں کہ یہ جو نئے کیڈٹ آتے ہیں ان کی تو فریش ٹریننگ ہوتی ہے, تو جو ترقی کے لیے آتے ہیں سب انسپیکٹر یا DSP کے لیے, تو ان کی اور ان کی ٹریننگ میں فرق کیا ہوتا ہے بنیادی؟ دیکھیں جو آتے ہیں نا انیشیل ٹریننگ کے لیے, وہ ان کا تو محکمے سے پہلا انٹریکشن ہوتا ہے, انہوں نے تو اس سے پہلے پولیس دیکھی ہی نہیں ہوتی. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان میں ہم وہ چیزیں انکلکیٹ کریں. ان کا ماحول اتنا ہم نے خوبصورت اور وہ آرام دہ کر دیا ہے. مثال کے طور پہ جب میں آیا تو کسی ایک ہاسٹل میں ایک ایگزاسٹ فین بھی نہیں لگا ہوا تھا. ہم نے مور دین 900 ایگزاسٹ فین ایڈ کیے ہیں تاکہ ان کا ماحول کمفرٹیبل ہو. 14 لوگ گھسے ہوئے تھے ایک کمرے میں. ہم نے IG آفس کو ریکویسٹ کی کہ ہم اس سے زیادہ ایک کمرے میں 8 سے بندے نہیں رکھ سکتے. پہلے اس کالج میں 3-3 ہزار بندے کی ٹریننگ ہو رہی تھی. ہم نے لکھ کے بھجوا دیا کہ میکسیمم ایک وقت میں ہم 2200 کی ٹریننگ کرا سکتے ہیں. تو ہم نے ماحول اتنا کنڈیوسو کر دیا ہے. جو شروع والے لوگ آتے ہیں انہیں ہم پولیس کے متعلق زیادہ بتاتے ہیں کہ جی ان کی ٹریننگ 9 ماہ کی ہوتی ہے, لمبی ہوتی ہے تھوڑی, اس میں 1 مہینے کی ایلیٹ کی ٹریننگ بھی شامل ہوتی ہے تاکہ وہ بالکل ایک اچھے آفسر تیار ہو کے جائیں, اور وہ جب پبلک میں جائیں تو وہ پبلک کے ساتھ اچھا سلوک کریں. ہم ان کے اندر انکلکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھے انسان بنیں اور رویہ اپنے لوگوں کے ساتھ ٹھیک رکھیں. لیکن جو اب سب انسپیکٹر اور انسپیکٹرز جو آتے ہیں وہ دیکھیں ان کی کافی سروس ہو چکی ہوتی ہے, اور 4 مہینے میں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان میں جتنی تبدیلی لا سکیں ہم لائیں, ان کے رویوں میں, ان کی صحت میں. مطلب کئی تو ایسے آتے ہیں جن کے پیٹ بہت موٹے ہوتے ہیں تو ہم ان کی پلٹون ہی علیحدہ بنا دیتے ہیں. یہی میرا اگلا سوال تھا کہ یہ بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ جن کا جو توند نکلی ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ عوام بھی ہم سے پوچھتے ہیں. وہ ہم نے یہ اسپیشل ایک سوال ہے آپ سے کہ کیسے اس کو کام کریں. دیکھیں اب میں نے الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے. ہم جب بھی کوئی ٹرینی یہاں پہ آتا ہے ہم سب سے پہلے یہ کام کرتے ہیں کہ اس کی فزیکل میجرمنٹ کرتے ہیں, ہائٹ کتنی ہے, ویٹ کتنا ہے, سائز کیا ہے, ویسٹ کا سائز کیا ہے. پھر جو بہت زیادہ ایج کے وائز ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب کوئی انسپیکٹر ہے یا DSP ہے وہ کافی بوڑھا ہے تو اس کو میں صرف واک شاک پہ لگا دیتا ہوں کہ جی آپ ایکسٹرا واک کریں. لیکن جو تھوڑے سے ینگ ہوتے ہیں ان کی تو ہم پلٹون ہی علیحدہ بنا دیتے ہیں, اور ان کو ہم ذرا ایکسٹرا ڈرل بھی کراتے ہیں تاکہ وہ ذرا سلم اینڈ اسمارٹ ہو جائیں. اور میں خود آپ مطلب موسٹ آف دا ٹائم میرا کالج میں ہی گزرتا ہے تو وہ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ان کا حصہ ہوتا ہوں تو وہ بڑے شوق سے پھر کرتے ہیں. اچھا محبوب حسن صاحب یہ بھی بتائیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تھانہ کلچر پہ تنقید کرتے ہیں, تو آپ کے پاس یہ ایک جیسے دوبارہ سے آتے ہیں اپنی پروموشن کے حوالے سے ٹریننگ, تو اس حوالے سے کہ وہ جا کے جب اب یہاں سے ٹریننگ لے کے واپس جائیں تو عوام کے ساتھ کیسے وہ ایک اچھا اخلاقی جو ہے رویہ کریں, اس کے لیے کیا ٹریننگ ہوتی ہے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک کالج نہیں، یہ ایک گھر ہے، ہم سب فیملی ہیں، اینڈ آئی ایم دا ہیڈ آف دا فیملی. اور میں انہیں بار بار صرف ایک بات سمجھاتا ہوں کہ آپ میرے پہ صرف ایک احسان کریں گے، جب یہاں سے آپ جائیں گے، آپ کے پاس کوئی مدعی یا کوئی بھی آئے گا، آپ اسے فوراً ایک گلاس پانی کا پلائیں گے. وہ ایک گلاس پانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایٹیچیوڈ، آپ اس کو بٹھائیں گے، اسے کہیں گے کہ مطلب جب اسے آپ ایک گلاس پانی کا پلائیں گے، اسے کمفرٹیبل کریں گے، تو اس کی کافی ساری تسلی ہو جائے گی کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو ہم کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں ان آئی جی صاحب نے وہ کام کیا ہے جو پچھلے 75 سالوں میں نہیں ہوا. آپ ویلفیئر کو سے دیکھ لیں، پروموشنز دیکھ لیں، باقی عوام کے لیے ہم نے جو خدمت مراکز بنا دیے، ٹرانسجنڈرز کے لیے کام کر رہے ہیں، ڈرگ ایڈکٹس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. تو بہت سارا ویلفیئر کا کام ہم پولیس کر رہی ہے جو لوگوں کو نظر نہیں آتا. مثلا اب معاشرے میں سے ڈرگ ایڈکٹس ختم کرنا پولیس کا کام نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ بھی اپنے ذمے لے لیا. ملتان پولیس نے بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک ڈرگ سینٹر بنایا ہوا ہے. وہاں پہ 3 سٹیجز کے وہ ڈرگ ایڈکٹس کو رکھتے ہیں. وہاں ہر قسم کا میڈیکل کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے ساتھ سوشل ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ بالکل خالی پڑا ہوا تھا، انہوں نے وہاں پہ ایک وومن پولیس اسٹیشن بنا دیا، ایک وومن تحفظ مرکز بنا دیا، اس کے بعد ایک سیشن جج ادھر بٹھا دیا، اس کے بعد ایک ٹرانسجنڈرز کا بنا دیا. پھر وہاں پہ یہ جو ڈرگ ایڈکٹس ٹھیک ہو کے آ جاتے ہیں ان کو وہاں وہ ووکیشنل ٹریننگ دیتے ہیں کہ کسی کو الیکٹریشین بنا دیا، کسی کو پلمبر بنا دیا، درزی بنا دیا. تو یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے معاشرے کے لیے. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جب یہ یہاں سے ٹرین ہو کے جائیں تو ان کے رویے میں کوئی نہ کوئی بہتری آئے. دیکھیں ہم نے اپنے تھانے ایسے کر دیے ہیں کہ وہ آپ کو 5 اسٹار ہوٹلس لگتے ہیں، لیکن میں مانتا ہوں، میں بالکل مانتا ہوں ابھی ہمارے رویے اتنے نہیں تبدیل ہوئے جتنے ہونے چاہیے. اور الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ ان آئی جی صاحب کی اگر کنٹینیو رہی آئی جی شپ تو ایک بڑا اچھا فورس کا مرال بہت ہائی ہوا ہے ان آئی جی صاحب کی موجودگی کی وجہ سے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آئی ایم شیور کہ یہ آئی جی صاحب اگر رہے تو 1.5 سال میں آپ دیکھیں گے کہ پولیس کے رویے میں بھی بہت غیر معمولی تبدیلی آ جائے گی. اچھا، یہاں ٹریننگ سینٹر میں آ کے ہمیں ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ ماحول ملا، کیونکہ جو پہلے سے یہ ٹریننگ سینٹر تھا پہلے بھی ہم آتے تھے تو اس طرح ایک تو خاص طور پہ جیسے آپ نے سوئمنگ پول ہے، ان کے رات کو جیسے وہ باربیکیوز ہے، تو یہ جو آپ نے ایک الگ سا بنایا ہے ماحول، اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں. دیکھیں آپ کسی بھی سسٹم میں جا کے اس میں بہتری لا سکتے ہیں. آپ کو پورے کالج میں جتنی بھی پینٹنگز، میں ضرور کہوں گا کہ آپ وہ پینٹنگز ضرور دیکھیں. وہ پینٹنگز ہماری فیمیل بچیوں نے بنائی ہوئی ہے. ہم نے ان میں ایک کمپٹیشن کرایا کیلیگرافی کا، اس میں سے 22 بچیاں ہم نے سلیکٹ کیں. انہوں نے کوئی ٹریننگ نہیں لی ہوئی تھی، صرف انہیں شوق تھا. ہم نے انہیں صرف کلرز دیے، بورڈز دیے، اور پورے کالج میں اتنی پروفیشنل پینٹنگز لگی ہوئی ہیں، آپ دیکھیے گا تو وہ ان بچیوں نے بنائی. پھر جب آپ ماحول کو بہتر کر دیتے ہیں، جب آپ ان کے میس کو ہم نے سینٹرلی ایئر کنڈیشن کر دیا، ہم نے ان کے فوڈ کورٹ کو سینٹرلی ایئر کنڈیشن کر دیا، پھر اتنا خوبصورت ماحول دیا، کالج کی بیوٹیفیکیشن کے لیے بہت سارا کام ہوا، لینڈسکیپنگ پہ بہت سارا کام ہوا، بہت سارے ہم نے فاؤنٹینز نئے لگائے، تو اس سے ایک ایمبینس بہت بہتر ہو گیا. ہم نے مور دین 300 لائٹس اس کالج میں ایڈ کی ہیں. ہر درخت کے اوپر سلنڈر لائٹ لگائی ہے. رات کے وقت آئی وش اگر آپ اس کا ایک ویژول ویو دیکھیں تو وہ اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی فورن یونیورسٹی میں آ گئے. تو ہم نے اس کا لائٹنگ ارینجمنٹ بہت خوبصورت کیا ہے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کا انوائرمنٹ اتنا اچھا کریں، فرینڈلی کریں کہ جو ٹرینی جب یہاں پہ آئیں تو وہ ان کے رویے میں خود بخود ایک تبدیلی آئے. اچھا یہ بتائیں کہ یہاں جو کیڈٹ آتے ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے تو ان کے صبح ناشتہ، دوپہر کو جو لنچ ہے اور ڈنر، اس کے لیے کیا انتظامات ہیں اور ان کے لیے مینیو وغیرہ جو آپ نے بنایا اس کے حوالے سے بتائیں. دیکھیں ان کی چونکہ بڑی ایکسٹینسو قسم کی فزیکل ٹریننگ بھی ہوتی ہے صبح اور شام کو، تو ہم نے باقاعدہ ایک نیوٹریشنسٹ سے مل کے ان کا ڈائٹ پلان بنایا ہے. صبح ناشتہ ان کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، دوپہر کا کھانا ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور رات کا کھانا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس میں جس طرح عام گھر میں آپ کبھی چکن کھاتے ہیں، کبھی مٹن کھاتے ہیں، کبھی سبزی کھاتے ہیں، کبھی دال کھاتے ہیں، تو اسی نسل کا بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ ان کا مینیو بنا ہوا ہے. اور وہ ہم نے ایک نیوٹریشنسٹ سے مل کے بنایا. وہ ایج وائز ہے، جو ینگ لوگ ہیں ان کا تھوڑا ڈفرینٹ ہے، اور جو تھوڑے بوڑھے ہو جاتے ہیں، جو اسپیشلی جن کو شوگر ہوتی ہے، ان کا ہم نے مینیو تھوڑا ڈفرینٹ رکھا ہوا ہے. تو ہم نے ان کی صحت کو سامنے رکھ کے اور ان کی جو ضروریات ہیں کہ کتنی ان کو وہ چاہیے، اور وہ اس حوالے سے ہم نے ان کا مینیو بنایا ہوا ہے. اور بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ کھانا انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو دیتے ہیں.
यहाँ जो स्टूडेंट हैं वो अगर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हैं तो उसके लिए चेक एंड बैलेंस का क्या सिस्टम है? देखिए, हमारे पास डिफरेंट स्टाफ है, ड्रिल स्टाफ है जो हर वक्त ड्यूटी पे होता है। रात 10 बजे तक ये बच्चे और बच्चियाँ बाहर फिर सकते हैं। 10 बजे लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। 10 बजे दे हैव टू बी इन देयर रूम्स, और इनको 10 बजे लाइट्स ऑफ हम इनकी कर देते हैं ताकि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना होता है तो इनकी नींद भी पूरी होए। तो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए हमने हर चौक में, हर जगह पे ड्रिल स्टाफ खड़ा किया होता है। नॉर्मली हमें कोई शिकायत आती नहीं है, ये सारे ही बिहेविंग होते हैं, और जब आप बहुत प्यार से इनको आप ऑन करते हैं तो वो फिर आगे से कोई ऐसी हरकत नहीं करते कि आपको कोई एक्शन लेना पड़े। लेकिन हमारे डिफरेंट टीयर्स हैं, हमारे पास 2 एसपीज़ हैं, डीएसपीज़ हैं, वो अपने तौर पे कोई पनिशमेंट दे सकते हैं। फिर कमांडेंट की पावर्स हैं कि वो किसी को भी कॉलेज से निकाल सकता है या कोई भी सज़ा दे सकता है। तो वो एक चेक एंड बैलेंस का बड़ा खूबसूरत सिस्टम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज तक कोई ऐसी शिकायत आई ही नहीं कि हमें कोई बहुत ज़्यादा सीरियस एक्शन लेना पड़े। अच्छा, कुछ यहाँ के कैडेट ने सीएसएस के इम्तिहान में भी बड़ी अहम पोजीशन हासिल की है, तो उसके वाले से बताएं ज़रा नाज़रीन। वो इजाज़ इस तरह है कि जब मैं यहाँ आया तो हमारे सब इंस्पेक्टर्स का बैच आया था, 450 के करीब थे। तो मैंने उनको हॉल में बिठाया और मैंने पेपर 3-4 पेपर हर एक को दिए, ब्लैंक पेपर, और मैंने रैंडमली कहा कि सारे इस पे बैठ के ऐसे लिखें कि हाउ टू इम्प्रूव द ट्रेनिंग कॉलेज। तो वो सारे पेपर फिर मैंने ख़ुद चेक किए। उसमें से 50 बच्चे मैंने सेलेक्ट किए कि जो मुझे लगा कि जिनके लेवल ये था कि ये सीएसएस कर सकते हैं। फिर उनको इवनिंग में मैंने उनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी। उनके लिए मैंने टीचर्स का बंदोबस्त किया। डॉक्टर शहबाज आरिफ बड़े मशहूर इंग्लिश के प्रोफेसर हैं। फास्ट यूनिवर्सिटी से हमने कुछ टीचर्स को रिक्वेस्ट की, पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो वो टीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आके इनको पढ़ाते थे। यूनिवर्सिटी से तो वो टीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आके इनको पढ़ाते थे। तो वो 50 में से इस दफ़ा 22 बच्चों ने इम्तहान दिया और उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह 3 सीएसएस पास कर गए हैं। तो आई फील वेरी प्राउड कि जी मैंने थोड़ी सी उनको गाइडलाइन दी, थोड़ी सी हिम्मत दी। और देखें ना, एक सब इंस्पेक्टर और एक असिस्टेंट कमिश्नर कस्टम्स और असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स, उसमें बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड। बस वो मेरे एक जहन में आइडिया आया तो वो क्लिक कर गया। इससे बहुत सारे और लोगों को भी इनकरेजमेंट मिलेगी और लोग भी इंशाल्लाह सीएसएस करेंगे। अच्छा कमांडर साहब, अभी हाल ही में आजी साहब ने जो वेलफेयर के काम करते हैं उनके लिए एक कोई नई कमेटी बनाई है, उसके हवाले से बताएं। उसका आपको हेड भी बनाया गया, उस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं। वो देखिए, हम एक तहफ़्फ़ुज़ बोर्ड बनाना चाह रहे हैं। आज आईजी साहब ने उस पर मीटिंग की थी। हम वो इंशाल्लाह बहुत जल्द बोर्ड बन जाएगा। हम पंजाब के जितने वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं, जो हम ट्रांसजेंडर्स पे काम कर रहे हैं, जो हम ड्रग एडिक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जो हम ऑर्फन चिल्ड्रन पे के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए आईजी साहब ने एक तहफ़्फ़ुज़ ट्रस्ट बोर्ड बनाया है। उसके आईजी साहब पैटर्न इन चीफ होंगे। वो इंशाल्लाह ताला जब 1-2 दिन में वो ड्राफ्ट हो जाएगा, उसका कोई लीगल फ्रेमवर्क बन जाएगा, तो फिर वो बोर्ड एक्टिव हो जाएगा और हम पूरे पंजाब में उसको फिर ऑपरेटिव करेंगे। और इंशाल्लाह ताला जो हम वेलफेयर का काम कर रहे हैं वो फिर हम हाईलाइट भी करेंगे और फिर लोगों से हम उसके लिए मदद भी मांगेंगे, और ये एक सॉर्ट ऑफ ट्रस्ट होगा। तो वो इंशाल्लाह ताला उस पर बात मतलब वो ड्राफ्ट हो गया है। इंशाल्लाह 1-आधे दिन में वो फाइनल हो जाएगा और वो बोर्ड जो है वो फिर पूरे पंजाब के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लुक आफ्टर करेगा। अच्छा महबूबा साहब, ये बताएं कि ये जो कॉलेज का रकबा कितना है, और इसमें जो आपने हम यहाँ देखते हैं खूबसूरती का पहलू बहुत नज़र आता है, वो कैसे किया आपने? देखिए, कॉलेज का 90 एकड़ का रकबा है। हमारे पास बैक साइड पे ऑफिसर्स की कॉलोनी है, वहाँ पे एडिशनल आईजीज़, डीआईजीज़, एसएसपीज़ वो भी रहते हैं। और पीछे हमारे पास 2 कॉलोनीज़ हैं। एक लोअर स्टाफ की कॉलोनी है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, और एक अपर स्टाफ, एएसआई से लेके इंस्पेक्टर तक अपर स्टाफ कॉलोनी है। तो उसमें भी बहुत सारी फैमिलीज़ रहती हैं, तो हम उनका भी वेलफेयर का काम करते हैं। हमने कॉलेज में 3 या 4 फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं। ड्रेनेज का सिस्टम बहुत बेहतर किया है। यहाँ पे मैं 23rd कमांडेंट हूँ। एक भी कमांडेंट यहाँ पे कमांडेंट हाउस है, तो एक भी कमांडेंट उसमें नहीं रहा, क्योंकि लाहौर के नज़दीक है, तो सबके घर लाहौर में थे, तो वो शाम को लाहौर चले जाते थे। तो बल्कि लाहौर ही है, प्रैक्टिकली लाहौर के अंदर ही बैठे हैं। तो मेरे जहन में एक आइडिया आया कि वो जो हमारे लोअर कॉलोनी के और अपर कॉलोनी के बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं, मुल्तान रोड क्रॉस करके जाते हैं, वो 3-4 हज़ार रुपये फ़ीस दे रहे थे। आजकल महंगाई बहुत है,
تو میں نے اس کمانڈنٹ ہاؤس کو ان کے لیے ایک بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکول بنا دیا ہے. اس میں 14 نئے ایکسٹرا کمرے بنائے ہیں, 8 نئے واش رومز بنائے ہیں, اور اس کا اسٹینڈرڈ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بیکن ہاؤس کے لیول پہ کم از کم لے کے جائیں گے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ہم ٹریننگ کالج ہے اس کا سالانہ بجٹ کتنا ہے, اور آئی جی صاحب مزید بجٹ بڑھانے کے حوالے سے کوئی آپ کی تجاویز ہوئی؟ دیکھیں ہم جو ہے نا بجٹ کی ریسٹرینٹ تو ہمیشہ رہتی ہے. میں اے ایس پی تھا تب بھی ہم یہی بات کرتے تھے کہ جی نفری کام میں اور پیسے کام میں. آج بھی ہم یہی بات کرتے ہیں, لیکن الحمدللہ دیکھیں اسی بجٹ میں میں نے یہ کالج میں جتنی ہمارے پاس ایک بیفور اینڈ آفٹر کی ویڈیو ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. تو وہ اگر آپ اس کانفرنس ہال کی, اس آفس کی, اس کوریڈور کی, اس کالج کی 8 مہینے پہلے حالت دیکھیں, اس میس کی, اس کے کچن کی حالت 8 مہینے, واش رومز کی آپ 8 مہینے پہلے حالت دیکھیں اور ابھی آ کے دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن ہم نے اسی بجٹ میں سے, ہم نے آئی جی سے ایک روپیہ بھی نہیں لیا, گورنمنٹ آف پنجاب سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا. تو ہم نے اسی بجٹ میں سے کیا. جب میں آیا تو یہ کالج کا میس کا جو ڈیفیسٹ تھا, خسارہ جو تھا, وہ تقریباً 6 کروڑ روپے تھا. الحمدللہ آج ہم 1 کروڑ پروفٹ میں ہیں. تو ہم نے وہ سارا ختم کیا اسی بجٹ میں سے. تو آپ کو مینجمنٹ جو ہے نا وہ آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے. اگر ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ از اسٹریٹ فارورڈ, آنیسٹ اینڈ ٹو دا پوائنٹ اینڈ کنونسڈ, تو اس کا اثر نیچے تک جاتا ہے. تو وہ یہ 8 مہینوں میں سارا اثر نظر آیا. ہم نے اس کالج کا نقشہ بدل دیا, اس کو ایک ماڈل ٹریننگ کالج بنایا.